وہ ماں جو بازار جانے کا کہہ کر نکلی اور 3 معصوم زندگیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ 3 بچے لاپتہ ہوئے، موبائل بند ہوا اور سراغ جا کر ایک ویران پہاڑی تک پہنچا۔ یہ صرف گمشدگی نہیں تھی، یہ ایک ایسا راز تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے وسطی پنجاب کے ضلع گجرات کے ایک ایسے باپ کی جس کی زندگی ایک ہی لمحے میں اجڑ گئی۔ رضوان اقبال، جو پیشے کے لحاظ سے ایک موٹر سائیکل میکینک ہیں، آج بھی جب اپنے 3 بچوں فجر حرم اور محمد ذکریہ کے چہرے یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو روک نہیں پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ان بچوں کا خیال آتا ہے تو اپنی بے بسی پر رونا آ جاتا ہے کہ وہ انہیں بچا کیوں نہ سکے۔ یہ واقعہ 19 دسمبر کا ہے، جب رضوان اقبال روزمرہ کے کام کے بعد شام کو گھر واپس پہنچے۔ گھر آ کر ان کی والدہ نے بتایا کہ رضوان کی اہلیہ سدرا بشیر بچوں کو ساتھ لے کر یہ کہہ کر گئی ہیں کہ وہ بازار سے بچوں کے گرم کپڑے لینے جا رہی ہیں اور 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گی۔ لیکن وقت گزرتا گیا، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، یہاں تک کہ 5 گھنٹے بیت گئے اور نہ ماں واپس آئی نہ بچے۔ رضوان اقبال بتاتے ہیں کہ ابتدا میں انہوں نے خود کو تسلی دی کہ شاید وہ ابھی آ جائیں، لیکن جب انہوں نے اپنی بیوی کے دونوں موبائل نمبرز پر کال کی اور دونوں فون بند نکلے تو ان کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ فوراً گھر سے نکلے، بازار کی طرف دوڑے، گلیوں میں سڑکوں پر پاگلوں کی طرح ادھر الفادیر دیکھتے رہے کہ شاید بچے نظر آ جائیں، شاید وہ سامنے سے آتی دکھائی دیں۔ مگر رات گہری ہوتی چلی گئی اور کوئی خبر نہ ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کے بغیر وہ پہلی رات قیامت جیسی تھی۔ انہوں نے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا رکھا کہ شاید وہ کسی بھی لمحے واپس آ جائیں۔ مگر صبح ہو گئی، پھر اگلا دن اور پھر ایک اور رات، لیکن سدرا اور بچے واپس نہ آئے۔ 2 دن تک رضوان اقبال نے رشتہ داروں، جانے والوں اور ارد گرد کے علاقوں میں تلاش جاری رکھی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو 21 دسمبر کو وہ علاقے کے لوگوں کے ساتھ تھانے پہنچے اور پولیس کو درخواست دی۔ پولیس نے ان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا اور تفتیش کا آغاز ہوا۔ گجرات پولیس کے مطابق سب سے پہلے سدرا بشیر کے زیر استعمال موبائل نمبرز کا ڈیٹا اور لوکیشن حاصل کی گئی۔ ڈیٹا سے معلوم ہوا کہ ان کی آخری لوکیشن پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے بیمبیر میں تھی۔ پولیس کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن انٹیلیجنس ٹیم نے خاتون کو ٹریس کر کے ایک منصوبے کے تحت واپس سرائے عالمگیر کے قریب بلایا، جہاں پہلے سے موجود خفیہ ٹیم نے انہیں حراست میں لے لیا۔ بعد ازاں سدرا بشیر کی نشاندہی پر ایک اور شخص بابر حسین کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس مرحلے تک پولیس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تینوں بچے کہاں ہیں۔ تفتیش کے دوران ملزمہ کبھی کہتی کہ بچے گجرانوالہ میں ہیں، کبھی راولپنڈی کا ذکر کرتی رہی، لیکن کچھ ہی گھنٹوں بعد اس نے اعتراف کیا کہ اس نے بابر حسین کے ساتھ مل کر تینوں بچوں کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمہ نے بتایا کہ بچوں کی لاشیں ایک ویران پہاڑی علاقے میں دفن کی گئی ہے، جس کا راستہ بابر حسین کو معلوم ہے۔ اس اطلاع پر گجرات پولیس نے بیمبیر پولیس سے رابطہ کیا اور کرائم سین انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ ملزمان کی نشاندہی پر کھدائی کی گئی، جہاں سے تینوں بچوں کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ بعد ازاں پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں ورثا کے حوالے کر دی گئیں اور بچوں کی تدفین رضوان اقبال کے آبائی گاؤں میں کی گئی۔ پولیس کے مطابق تفتیش میں سامنے آیا ہے کہ سدرا بشیر اور بابر حسین شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس منصوبے کی راہ میں بچے رکاوٹ بن رہے تھے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم بابر بچوں کو ساتھ لانے پر ناراض تھا اور اسی بحث کے دوران دونوں نے مبینہ طور پر بچوں کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا۔ تحقیقاتی افسران کے مطابق ملزمان نے بچوں کو فروٹ چاٹ میں نیند کی گولیاں دے کر بے ہوش کیا اور پھر ایک ایک کر کے تینوں بچوں کا گلا دبا کر انہیں قتل کیا۔ بعد میں لاشوں کو جلایا گیا تاکہ شناخت مشکل ہو جائے اور پھر ایک ویران مقام پر دفن کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ اعترافی بیانات قانونی طور پر حتمی ثبوت نہیں ہوتے اور مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، جن میں اعلیٰ قتل کی برآمدگی اور ممکنہ شریک ملزمان کی تلاش بھی شامل ہے۔ اس وقت دونوں ملزمان جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک خاندان بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے کہ آخر انسان کس حد تک گر سکتا ہے۔ 3 معصوم جانیں جو ماں کی گود میں سب سے زیادہ محفوظ ہونی چاہیے، اسی گود میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ اور ایک باپ جو آج بھی خود سے یہی سوال کرتا ہے کہ کاش وہ وقت پر پہنچ جاتا، کاش وہ اپنے بچوں کو بچا لیتا۔